بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش گرامر ٹپس سیریز کا لیسن نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ جو سیریز ہے اس میں ہم گرامر کے ہر موضوع کو ٹپس میں شامل کرتے ہیں، چاہے وہ ٹپس بالکل سمپل سی ہو یا کمپلیکس ہو، لیکن اس کو ہم نے شامل کرنا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے موضوع پر ہم بات کی جائے گی۔ اور یہ جو سیریز ہے یہ اس کو اب سمجھ لیں کہ ہر کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے یکساں مفید ہے، یعنی اس کو میٹرک والے اسٹوڈنٹس، مڈل والے اسٹوڈنٹس، انٹر والے اسٹوڈنٹس، سارے کے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سیریز سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ٹپ نمبر 1 ہے اور اوورال ٹپ نمبر 11، یعنی اس سے پہلے 10 ٹپس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ یہ جو ایکسپریشن آپ کے سامنے آ رہا ہے ایوری ون، اس کو ہم یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکسپریشن جو ہے ایک انڈیفینیٹ پروناؤن ہے۔ اب بیسیکلی آپ کہیں گے کہ جی یہ ہمیں اس میں کیا معلومات ملی؟ اس میں آپ کو یہ معلومات ملی کہ آپ کے سامنے اگر آ جائے جی سوال آ جائے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے ایوری ون، یہ گرامر کے رول سے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ تو انڈیفینیٹ پروناؤن، یا آپ کو یہ کہا جائے کہ انڈیفینیٹ پروناؤن کی 3-4 ایگزامپل دیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو یعنی اس ایک ٹپ سے آپ نے 2 معلومات کو جو ہے وہ گریب کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ ایک ٹپ نہ رہے، بلکہ پورے کا پورا ایک جو ہے وہ مکسچر آف انفارمیشن ہو جائے، جس سے آپ کو ایک سے زیادہ انفارمیشن ملے۔ نیکسٹ ٹپ دیکھتے ہیں جی کہ اس میں نیکسٹ ٹپ کون سی ہے، ٹپ نمبر 2 اور اوورال 12۔ وڈ یو مائنڈ۔ اب یہ وڈ یو مائنڈ ایک ایکسپریشن ہے جو کہ ریکویسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ وڈ یو مائنڈ، اب یہ ایکسپریشن وڈ یو مائنڈ کے بعد ورب کی ING فارم استعمال ہوگی۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ سپوز اب سوال آئے فل ان دا بلینکس، وڈ یو مائنڈ کے بعد آپ ورب کی کون سی حالت یوز کریں گے، کس فارم کو یوز کریں گے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ فرسٹ فارم پلس ING فارم یوز کریں گے۔ ING فارم وڈ کی کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، کون سے ایکسپریشن میں کرتی ہے؟ تو آپ اس کا جواب وڈ یو مائنڈ کا دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کمپٹیشن کے ایگزام میں تیاری کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ سمپل نہیں پوچھا جاتا کہ جی پریزنٹ سمپل جو ہے وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ سمپل کو آپ ان کو گھما پھرا کے جو ہے نا وہ سامنے لانا ہوتا ہے کہ لگے یوزر کو کہ بھی یہ کچھ چیز ہے جس کو یہ مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے۔ تو جتنی بھی اس ایک ٹپ کے متعلق معلومات آپ کو مل سکتی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اس سیریز کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے سارے جو ہے وہ میرے خیال سے جتنی بھی سیریز شروع کر رہا ہوں ان میں سب سے امپورٹنٹ سیریز یہ ہے، اس لیے کہ آپ کو اس میں اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا، مائنڈ میں پڑی ہوئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے۔ نیکسٹ ٹپ دیکھتے ہیں جی، ٹپ نمبر 3۔ اس میں کیا ہمیں ملتا ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ یہ ٹپ ہے جی کہ ایک لفظ ہے انفارمیشن۔ اب انفارمیشن انگلش زبان میں ایک انکاؤنٹیبل ناؤن کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پہ کیا معلومات ملی کہ انفارمیشن کو انفارمیشنز نہیں بولنا، کیونکہ یہ انگلش زبان میں انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ اب جب آپ یہ چیز پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا جی کہ انکاؤنٹیبل ناؤن کی کون سی معلومات ہیں، کون سے فیکٹس ہیں، کون سے رولز ہیں جو کہ انکاؤنٹیبل کے ساتھ یوز ہوتے ہیں۔ تو ان میں آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی جی کہ یا انکاؤنٹیبل ناؤن کی کچھ ایسی ایگزامپل دیں جن کی جو ہے وہ تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ جی انفارمیشن ایک ایگزامپل ہے، لگج ایک ایگزامپل ہے، فرنیچر ایک ایگزامپل ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انکاؤنٹیبل ناؤن کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، تو اس میں یہ ٹپ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔
نیکسٹ ہے جی ٹپ نمبر 4. اس میں دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں کیا ملتا ہے. لے جی ورب کوڈ یعنی ماڈل آگزیلری ورب جو ہے کوڈ وہ کیا ہے؟ ورب کین. اب یہاں پہ سوال یہ ہے جی کہ ورب کوڈ ماڈل آگزیلری ورب کین کی پاسٹ فارم ہے. ورب کوڈ ورب کین کی پاسٹ فارم ہے. اب اس میں آپ سے سوال کیا پوچھا جا سکتا ہے جی کہ کوڈ کس کی پاسٹ فارم ہے؟ جواب کین. یا کین کا پاسٹ بتائیں کوڈ. تو یہاں پہ ہمیں دو معلومات مل گئی کہ کوڈ جو ہے وہ کین کی پاسٹ فارم ہے یا کین کی جو پاسٹ فارم ہے وہ کوڈ ہے. نیکسٹ ہے جی ہماری ٹپ نمبر 5. اس میں دیکھتے ہیں جی ہمیں کیا ملتا ہے. ٹپ نمبر 5 ہے جی کوانٹیفائرس. اب سب سے پہلے سوال یہ آئے گا جی کہ واٹ از کوانٹیفائرس. چونکہ ہماری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوانٹیفائرز ہیں a lot of اور نمبر 2 پہ ہے جی کوانٹیفائر lots of. اب کوئی یوزر جو ہیں وہ یہ چیز دیکھتے سار انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ a lot of اور lots of کا تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹیفائر جو ہیں وہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ a lot of اور lots of ان کا ایک ہی مطلب ہے. تو ویورز یہاں پہ جو ہے وہ اس سیریز کا جو آج تیسرا لیسن ہے جس میں تقریباً ہم جو ہے وہ 5 ٹپس جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں. اس سیریز میں صرف آپ نے مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس سے یعنی آپ کو اپنے دماغ میں اپنے مائنڈ میں پڑے ہوئے سوالات کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا. سیکنڈلی آپ کو یہ چیز ذہن میں آئے گی کہ اچھا جی کوانٹیفائرز کیا ہے، وہ ڈیفینیشن، وہ سوال، ساری چیزوں کا جواب اس سیریز میں دوں گا. تو بیسیکلی مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں پڑی ہوئی سوالات کو کلیکٹ کرنا ہے، ان کو ریکال کرنا ہے کہ لاٹ آف کا سینٹینس بنائیں، لاٹس آف کا سینٹینس بنائیں. اس میں دیکھیں گے جی اس میں کون سی چیز کو مسٹیک کریں، کون سی چیز کو ختم کر دیں اور اس کا کیا مسٹیک بنتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اس سیریز میں، یعنی اس سیریز کا کوئی اور مقصد نہیں اس سوائے اس کے کہ جتنی باقی سیریز ہیں، چاہے وہ کامن مسٹیک ہو، چاہے وہ آئیڈینٹیفائی دا ورب، آئیڈینٹیفائی دا ٹینس، آئیڈینٹیفائی دا ناؤن، آئیڈینٹیفائی دا ایڈوربز ہوں، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس ایک ٹپس کی مدد سے کہ جو چیزیں اس کے ریلیونٹ ہیں ان کو آپ نے ریکال کرنا ہے، اور یہی آپ کی انگلش گرامر کی گرپ کی موجب بنے گی.